نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. صدق اللہ العظیم. رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 21 تک کا درس ہو چکا ہے. گزشتہ درس میں بالخصوص برے لوگوں کی صحبت سے بچنا ہے اور اپنا قائد اور اپنا لیڈر اسے بنانا ہے جو خود ہدایت پر ہو. غلط کو اگر آپ نے چن لیا بنا لیا وہ تو غلط ہے ہی، ساتھ ساتھ آپ بھی غلط ہوں گے. اس لیے امام کی نماز اگر غلط ہو گئی تو مقتدیوں کی نماز آٹومیٹک غلط ہو جائے گی. اگرچہ مقتدیوں میں بڑے بڑے متقی پرہیزگار کی نہ ہو. تو قیادت امامت لیڈرنگ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اسی سے وہ مسئلہ بھی سمجھیے، نماز بڑی اہم چیز ہے. پڑھیے تو اچھے سے پڑھیے، فارمیلٹی کے طور پر نہ پڑھیے. کہیں کسی ایسے امام کے پیچھے نہ پڑھیے جو کہیں گستاخ رسول تو نہیں. اس کو دھیان میں رکھیں. کلمہ پڑھنے والے سب ہوتے ہیں لیکن حق کلمہ سب ادا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سچا مصلی بنائے. مخلص امام کی اقتداء میں ایک اور بات دھیان میں رہیں کہ ارے نمازی ہے، یہ جملے مناسب نہیں. اللہ نے جب آنکھ دیا ہے تو آپ یار معمولی بھنڈی تلاشتے ہیں تو اچھی اچھی تلاشتے ہیں. افضل العبادات کے لیے آپ ایسا کیسا بول سکتے ہیں؟ بہت اچھے ہیں، اچھا تو دکھ رہا، ایسا نہیں. خاص طور سے اپنے حیدرآباد وغیرہ میں دیکھیے بڑی بڑی مسجدوں میں بورڈ لگے رہتے ہیں اور اچھے اچھے بورڈ لگے رہتے ہیں سب جگہ اہل سنت و جماعت اہل سنت، لیکن حقیقت کچھ اور رہتی. جماعت میں شریک ہونا افضل ہے مگر اس وقت افضل ہے جب امام شرائط امامت کا حامل موجود ہو. اگر امام نہیں موجود ہے تو جماعت بازی بھی نہیں. کون امامت کرے گا؟ لاک ڈاؤن میں کیا کرے آپ؟ ہر نماز گھر میں پڑھے نہیں، کیوں؟ پاسبل نہیں تھا. تو متفقہ یہ فیصلہ ہے شریعت کا، الاستطاعت مع الفعل. جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس پر آپ کو قدرت بھی حاصل. اگر وضو پر پانی کے اعتبار سے قدرت نہیں ہے تو تیمم کا حکم ہے. ہاتھ میں زخم ہے، پانی چڑھائیں گے تو زخم بڑھ جائے گا تو مسح کا حکم ہے. آپ کو ریپلیس اگر اسلام نہیں دیتا تو آپ بول سکتے تھے. جیسے میں نے کہا کہ امامت اگر
پاسبل ہے امام صاحب موجود ہیں شرائط امامت کے ساتھ تو آپ پڑھیں. اب یہ سوال کر پھر کیا کرنا اگر نہیں ہے تو اکیلے پڑھو، افضل ہے، وہی افضل ہے. اب اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو کھانا نہیں کھائیں گے آپ، یہ کیسی بات ہے؟ اس لیے امامت بڑی اہم اور ذمہ داری کی چیز ہے، آسان نہیں ہے. کہاں چاہتے ہیں کھڑے ہونے کے بعد؟ کیوں؟ آپ تو چلے گئے لیکن اس نماز کی پوچھ گچھ تو ہم سے ہو. ہماری صحیح ہوئی تو آپ کی صحیح، ہماری غلط ہوئی تو سب کا عذاب ہمارے. آپ سمجھ رہے ہو؟ آسان چیز ہے. اللہ تعالی ہم سب کو مخلص بنائے، اخلاص کے ساتھ عمل کا جذبہ نصیب کرے. یہ ترغیب کیوں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ توجہ دیں. ایک جملہ ہمیشہ سننے کو ملتا ہے، شر میں خیر ہے. سنتے ہیں نہیں؟ آپ سنتے ہیں کہ نہیں؟ ڈرن کو تو شر میں خیر تلاشو یا شر میں خیر. آج میں وہ بات قرآن سے بتاتا ہوں. شیطان شر ہے یا خیر ہے؟ شر ہے. تو سب دیکھو، شر بولے تو برا ہے، نہیں سمجھے چھوٹے؟ ہاں. اور خیر بولے تو اچھا. ٹھیک ہے. قرآن پاک کی ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں ہیں. ٹھیک ہے. اب میں آیت پڑھ رہا ہوں، وقال الشیطان. سمجھ گئے فوراً؟ ہاں. اور وکالت بتا کیا؟ شیطانو 5 حروف ہیں، شین یہ تو الف نون. ٹھیک ہے. 5 حروف میں کتنی نیکیاں ہیں؟ ہاں سبحان. جس نے بھی شیطان کا نام، اب سنو، بنیت تلاوت قرآن لیا 50 نیکی ملے گی اس کو. اب تک ان کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ غوث پاک کی راگنی یا غوث پاک کا وظیفہ ہم کیوں کرتے ہیں. اب سیریس ہو جائے گی. خدا اپنے کلام میں شر میں خیر رکھا ہو جو سراپا خیر ہے. نبی ولی تو خیر ہی خیر ہے نا. میں یہ ذہن دے رہا ہوں، میں نے پہلے ہی کہا ہے یہ کتاب ہدایت ہے، یہ نالج کی کتاب نہیں ہے. ہاں یہ ہدایت کی کتاب. پہلے تو آپ یوں ہی ہنس گئے لیکن کتنی بڑی ہدایت ملی آپ کو. اب آپ کو سوال کا جواب بھی ملے گا. کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے؟ ٹھیک ہے. کہاں ہے کہاں؟ نیکیوں کی تلاش ہے. جس خدا نے شر میں خیر رکھا ہو وہ خیر میں کتنی بڑی خیر رکھا ہو. اس لیے نہ ذکر خدا غلط، نہ ذکر رسول غلط. جتنے بھی خیر کے پہلو ہیں ہر ایک کا ذکر جائز ہے، باعث ثواب ہے. کلیئر ہو گیا؟ ہاں. نہیں سمجھ میں آتا لوگوں کو؟ خیر سمجھ گئے نا؟ ہاں بس. ابلیس کا بھی ذکر ہے، میں وقت نہیں جا رہا ہوں، جو ہے ابھی درس اس کو دے. آپ کو یہ ذہن قریب کروں کہ یہ لوگ کہاں ہیں کہاں ہیں. بہت افسوس ہوتا ہے یار. ایک تو لوگ عمل کرتے ہیں، کٹ پیس پڑھ کے چلے جاتے ہیں. ابھی دیکھو عشاء کی نماز کتاب میں 17 رکعت ہیں مگر 9 رکعت پڑھ کے چلے جاتے ہیں. صحیح ہے کہ نہیں؟ نماز چاہے نفل ہو یا سنت ہو، ماضی ہے نا یار، واسطے اللہ کے، تو اللہ کے واسطے پڑھتے ہیں. نماز میں بھی ابھی دیکھیے آپ کے پاس آئیں گے 18 رکعت ثابت ہے. 20 رکعت زیادہ ہے یا 18 رکعت زیادہ ہے؟ 20 رکعت یا 8 رکعت؟ خوب لڑائی ہوگی لیکن اللہ کرم ہے آپ اس مسجد سے جڑے رہے. ہر لڑائی کا جواب آٹومیٹک ہے، لڑنا نہیں. 20 رکعت پڑھنا ہے آپ کو انشاءاللہ اس پر مکمل بحث ہوگی. اگر آپ لوگ آخر میں ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کرو یار، یہ عملی چیز ہے. ہم میدان عمل کی امت ہے، ہم نہیں والی امت ہے نہیں، ہم ہاں والی امت ہے. وہاں بھی رسول کہیں گے ہاں آؤ، ہاں نہیں کا مسئلہ ہی نہیں. بہرحال جس خدا نے آپ جواب دینا اب ہر سوال کا
کہ آپ کو معراج نظر نہیں آیا، شب برات نظر نہیں آئی، اور دیگر محافل ذکر خیر نظر نہیں آئے، شیطان تو نظر آیا نا، بنیت تلاوت قرآن، اور ایک اور زندہ ذمہ داری سے بولو، ابھی قرآن ہے نا، وضو ہے ہمارے پاس، تب چھو رہا ہوں، اگر وضو نہ ہو تو یہ لفظ شیطان کو بھی بے وضو نہیں چھوڑ سکتے آپ سمجھ رہے بھیا، لفظ شیطان کو بھی بے وضو نہیں چھوڑ سکتے آپ، خدا کا نظام تو دیکھو، عقل دیا ہے صحیح استعمال تو کرو، جس شر کو چھونے کے لیے وضو شرط ہے، غسل شرط ہے، ولیوں کے آستانے کو چومنے کے لیے بدعت کا فتویٰ لگا رہے، بات کون سے غلط پسند ہے، مگر کیا ہوتا ہے، بس وہاں نہیں ہو رہا، یہاں نہیں ہو رہا، جانا نہیں یار، جہاں جہاں ہو رہا رہنے دو ان لوگوں کو، جہاں نہیں ہو رہا وہیں چلا جا، کیا بے وقوفی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اب سنیے، اچھا پریپیئر ہو گئے آپ ماشاءاللہ، بولے تھے کہ زور سے نہیں بولنا، لیکن کیا کرنا اندر سے آ جاتا۔ وقال الشیطان، اور شیطان نے کہا، اللہ کہہ رہا ہے، اچھا ایک دم دل پر ہاتھ ڈال کے بتائیے، یہ قرآن میں ہے نا، کہ اللہ کا کلام ہے نا، تو وہ کیا ہونا چاہیے، ہر جگہ ہونا چاہیے اللہ نے کہا، لیکن ہے اللہ کا کلام، یہ 100% اقتدار رکھنا ہے، لیکن کیا کہ وقال الشیطان، کس نے کہا، پازیٹیو رہو گے نا تو انشاءاللہ ہدایت پر رہو گے۔ پھسلتے لوگ کیسے ہیں، شیطان کیسا کہتا جی، تو اللہ نے کہا کہ شیطان نے کہا، ہو گئی اللہ کی بندی کیا، لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ جب فیصلہ ہو جائے گا، یعنی موت کے بعد اب آپ کو ہم سب کو حاضر ہونا ہے، اور جن لوگوں نے شیطانی بات یا شیطان کی پیروی کی ہوگی، وہ شیطان خود آ کر کے ان کے پاس کہے گا کیا، کہ 1,24,000 کم و بیش، اور بالخصوص امت محمدیہ، امام الانبیاء، صحابہ، اہل بیت، اغواث، اقطاب، اتنے بڑے بڑے آئے، اتنوں کو تم نے نہیں مانا، میری ایک بات مانا، کہ شیطان بول رہا، تم بتا کئی کو مانا، مکرر صاحب، شیطان نے کہا کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، ایک ایک نبی نے تمہیں بتایا، صحابہ نے بتایا، علماء نے بتایا، بزرگوں نے بتایا، دکھایا ہر طرح سے، اور میں نے ایک بار کہا کہ اللہ نہیں ہے، رسول غلط ہے، شریعت غلط ہے، ایک بار کہا، اسی آیت کی روشنی میں میں نے ایک بچی کو پرسوں سنبھالا ہے، اللہ انہیں ہدایت دے، 22 سال 23 سال تک ماں باپ نے محنت سے، مشقت سے، پیار سے، خون سے، دودھ سے سینچا تم کو، صرف ایک مس کال نے تمہیں گھر سے جانے پر مجبور کر دیا۔ باپ کے پیار کو ایک پلڑے پر رکھو، ماں کی ممتا کو ایک پلڑے پر رکھو، بچوں سمجھو اس کو، 25 سال کی جوانی تم کو ماں نے دی، باپ نے دی، خود نہ کھا کر کے تمہارے لیے محنتیں کی، مشقتیں کی، ایک نمبر آتا ہے اور کہہ دیتا آئی لو یو، میں نے وہاں دیکھا تھا، میں نے یہاں دیکھا تھا، میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ آپ کو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا دماغ میں آتا، ہاں میں بالغ ہو گئی ہوں آدھار کارڈ کے حساب سے، اب چلی جاتی کہ یہاں مت رو، یہ تو بچ گئی، تم یہاں آ گئے، ورنہ کس جہنم کے دلدل میں جا رہی تھی آپ، جس ماں نے سینے سے دودھ پلایا یار، اس دودھ کی اہمیت کو سمجھو گے، ایک لفظ میں سمجھو، جب بچہ روتا ہے نا، دودھ پینے والا بچہ، تو حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں ایسے ہی
ایک بچہ روتا ہوا آیا، آپ نے فرمایا اندر جاؤ، ان سے منسوب روایت ہے، اور کہا لیفٹ پستان سے بچے کو دودھ پلاؤ۔ وہ صرف لیفٹ پستان سے دودھ پلایا اور بچہ رونا بند کر دیا۔ اب اس کے بعد کہا حضور آپ تو یہ ہوتا ہے نا، پریشان ہو گئی تھی، روتے روتے پریشان ہو گئی تھی، کیسا چپ ہوا بتائیے؟ فرمایا جب بچہ 9 مہینہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے نا تو لیفٹ سائڈ دل رہتا ہے، اور وہ دھڑکتے ہوئے دل کا احساس ہمیشہ کرتا ہے۔ باہر آنے کے بعد وہ دھڑکن کہاں ہے اس کے پاس؟ اسی دھڑکن کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ روتا ہے، تمہیں کہاں آ گیا؟ آپ سمجھ رہے؟ میں کہنے یہ جا رہا ہوں کون سے قطرے خون کا تم حق ادا کرو گے؟ ماں پیدل حج کراؤ گے نا تب بھی حق ادا نہیں ہوگا، اور تم بھاگ جاتے ہو۔ نہ تو کسی کو لے کر بھاگو، کیونکہ تم بھاگو گے تمہاری نسلوں در نسلوں میں کہیں نہ کہیں تو ایسا ہوگا۔ خدا کے واسطے عزت کرنا سیکھو، عزت تمہاری بھی کی جائے گی۔ بہرحال وہ بچی سدھر گئی، وہ خدا کرے وہ سدھری ہے۔ تو ایک بات دیکھیے، کتنے انبیاء کرام آئے، علماء آئے، مشائخین، بزرگان دین، مولو اولیاء اللہ، ادواس کتب افضال، انعام یافتہ بندے، اتنے اچھوں نے تمہیں کہا، تم نے سب کو، میں نے صرف کہا نہیں 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 نہیں، ارے کھا لو نا گوشت ہے نا، کھا لو نا سود ہی ہے نا، کھا لو نا یہی ہے نا، کھا لو نا یہی۔ میں نے صرف ایک اکیلا میں نے کہا، تم نے میری بات مان؟ یہ شیطان کہہ رہا وما کان لی علیکم من سلطان، جبکہ تم پر میرے لیے کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی دلیل نہیں تھی۔ الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تمہیں، انبیاء تو آئے تو دلیل دکھائے، معجزہ طلب کیا، تم نے چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے، سورج کو پلٹاتا دیکھا، سب کچھ دیکھا، میرے پاس تو کوئی دلیل ہی نہیں تھی۔ میں نے کہا تو دلیل تو مانتے نہیں، بغیر دلیل کے یہ دیکھیے۔ تو سنو، فلا تلومونی، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو رہے ہو تو مجھے ملامت مت کرو، یہ دیکھیے، مجھے ملامت مت کرو، لومو انفسکم، خود کو ملامت کرو۔ اتنی بھی عقل نہیں تھی تمہارے پاس۔ اب گھر ہی میں دیکھیے 10 جنے بیٹھے ہیں، 9 جنے اگر کوئی کہہ رہے ہو بیٹا نہ کر نہ کر، اور کوئی ایک کہہ دے کر، ایسے ہی عقل کہتی کہ نہیں اتنے جنے بول رہے ہیں تو ایک کی کیسا مانتے؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ فطری چیز ہے۔ اتنے انبیاء آئے، ایک اللہ کا درس دیے، حق کی پہچان دیے، اخلاص للہیت سے جینا سکھائے، اخلاق اور کیریکٹرز کے ساتھ رہنے کا ڈھنگ سکھائے، ماں باپ کے حقوق بتائے، کیسی زندگی گزارنا سب بتائے۔ اتنے تو ایک شیطان کی بات پر تم، عقل بھی کہتی ہے غلط کی، اسی لیے شیطان خود کہے گا اس دن، خود کو ملامت کر، مجھے ملامت مت کر، کیونکہ میں تو شیطان ہوں، میں اچھا رہتا تو اچھا درس دیتا، میں تو شیطان ہوں، لیکن تم کو تم نے صحیح عقلی استعمال نہیں کیا۔ ما انا بمصرخکم، اس سے آپ کی عقل اور آپ کی تخلیق کی جو افضلیت معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ نے آپ کو افضل کیوں بنایا ہے، وہ بھی میں بتانا چاہتا ہے۔ تم اشرف المخلوقات ہو نا، جانوروں کو دیکھے ہوگے کہ کھلانے والا مارتا ہے پھر بھی وہ کھاتا رہتا ہے، چارہ کھاتا رہتا ہے، نہیں ٹھیک سے کھائے تو پیچھے سے مارتا بھی، کھا توڑ لو، اور کھاتا رہتا ہے، صحیح ہے۔ لیکن ہمیں کوئی بات کہہ دے تو سب سے پہلے تو کھانا چھوڑتا ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ یہ عقل فیصلہ کرتی ہے۔ ہم جانور سے ممتاز اس لیے ہیں، ہم جانور سے الگ تھلگ اس لیے، جانور سے افضل اس لیے ہے کہ عقل دیا ہے۔ تو کیا یہ عقل فیصلہ نہیں کر رہی ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک، پھر ان کی بلیور امت اولیاء ہے، پھر محمد الرسول اللہ امام الانبیاء، پھر ان صحابہ
जो अपनी जान, क्या जरूरत थी बताओ इमाम हुसैन को? जन्नत तो हैंड ओवर कर दिया था अल्लाह ताला, इजाजत भी दे दिया था रसूल के जरिए से, तुम जिसको चाहो जन्नत में दाखिल करना। क्या जरूरत थी गर्दन कटाने की? क्यों आए करबला? बच्चे ही में जन्नत हैंड ओवर कर दिया था रसूल ने, सही है, बचपन ही में। हसन हुसैन दोनों जवानों के सरदार है, जरूरत क्या थी? इन चीजों को क्या समझ में नहीं आता? सिर्फ इमाम हुसैन पूछ लेंगे मुझे जरूरत क्या थी, फिर तुमने मुझे क्यों नहीं माना? क्यों दुनियावी लीडरों को माना? क्यों दुनियावी आवारों को माना? कोई फिल्म इंडस्ट्री का कान छिदा लेता है तो कान छिदाने लगते हो, ये पहनना, कड़ाई पहनने लगता है पहनने लगते हो, जैसा टी शर्ट पहनना शुरू कर देते हो। कभी तो गौर करो कि मैंने कैसा पहना था, कभी तो गौर करो कि मेरे लिबास कैसे थे। मैं खैर वाला हूं, मैं अच्छा हूं, मुझे तो आइडियल बनवाना थे। ये वहां खुलेगा। और वक्त से पहले आपको बता दिया गया, अपनी जो डिसिप्लिन ऑफ लाइफ है इसको सही करो तो तुम्हारा भला होगा। रब फरमाता है मा अना बेमुसरिखिकुम व मा अंतुम बेमुसरिखी, मैं भी तुम्हें मदद के लिए नहीं बुलाता और तुम भी मुझे मत बुलाओ। मैं इसलिए नहीं बुलाता कि मैं शैतान हूं, मुझे तेरी मदद की क्या जरूरत है? मेरा जो काम था हमने 100+ काम किया, लेकिन तुम भी अब मुझे मदद के लिए नहीं पुकारना। देखिए लीडर पीछे हट रहे हैं, आई एम सॉरी, मेरा वो काम ही नहीं है, क्योंकि जजा खैर में मिलेगी, सजा खैर में नहीं मिलेगी। और तौहीद, रिसालत, औलिया, अगवास, कुतुब, अब्दाल, अच्छों को ना मानने वाले जजा कहां से मिलेगी? सजा मिलेगी। इसलिए कह देगा मा अना बेमुसरिखिकुम, ना तो मैं तुम्हें फरियाद को पुकारता हूं, व मा अंतुम बेमुसरिखी, और तुम भी मुझे नहीं पुकार सकते, क्योंकि ये मेरी है ही नहीं हैसियत। मैं तो शैतान हूं, मैं नहीं कर सकता कुछ भी। इन्नी कफरतु बिमा अशरक्तमूनी मिन क़ब्ल, तुमने तो मुझे पहले ही से शरीक ठहरा लिया, पहले ही से शरीक। एक बात, बड़ी बड़ी बातें आपके अंदर ना हो, लेकिन एक बात जरूर है, ये जो दिखावा के लिए अमल करते हैं ना करना कभी। कुछ अमाल ऐसे हैं जिनको इसलिए दिखाया जाए ताकि दूसरों को रगबत मिले, तो अच्छी बात है, दूसरों को रगबत मिले। जैसे बाप नमाज औलाद के सामने इसलिए पढ़े ताकि औलाद को रगबत मिले, क्योंकि बात नहीं मानता। तो ऐसे ही कोई ज़कात है, खैर खैरात है, ये सब रगबत के लिए कर सकते हैं, आप समझ रहे हैं। लेकिन जो अमाल आपके गुनाहों को छुपाने के लिए है, आप रोते हैं, उसको दिखाइए नहीं, खामोशी से एकदम कीजिए। सब कहे नाफला वगैरह जो एक्स्ट्रा इबादतें जो है ना, ये खामोशी से छुपा करके कीजिए। अल्लाह फरमाता है तुमने, शैतान का कौल है, फरमान खुदा का, इन्नी कफर तो, मैं इनकार करता हूं, शैतान का है, मैं इनकार करता हूं उन तमाम चीजों का जिन जिन चीजों में मुझे तुमने शरीक किया। मैं तमाम का इनकार। सूद लेने वाला रहमानी है या शैतानी? क्लियर बताओ, आप समझ क्यों? इसलिए कि इसको नबी ने मना फरमाया, इसको कुरान ने मना फरमाया, और मना पर अमल करने वाला रहमानी कैसे हो सकता? जरा समझो, गीबत करने वाला हो ही नहीं सकता रहमानी। जरा इसी की तफसील समझो, शैतान कर रहा है कि जिन जिन चीजों में तुमने मुझे शरीक किया है, मैं उन चीज से, आई एम सॉरी, मैं बरी होता। एक लफ्ज में पूरी शरीयत दे दिया, एक लफ्ज, इन्नी कफर तुम्हें माशरक्तमून, जिन जिन चीजों में तुमने मुझे शरीक किया है, जुल्म किया, रहमान ने मना किया था, मैंने जुल्म करने कहा, तुमने शरीक किया। रहमान ने मना किया था गीबत ना करो, रहमान ने मना। गीबत तो ऐसी है कि एक सवाल हुआ मुझसे, मैंने एक ही जुमला कहा, भाई साहब आपके भाई हैं, हाँ, मर गए क्या? ऐसा गुस्सा आया मेरे ऊपर, हाँ मर गए क्या? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? मैंने कहा वही समझाना चाह रहा हूं, खाली सुनिए तो गुस्सा आ गए बाबा, अगर मरे सो को गोश्त खाने बोलो तो क्या करते आप? गीबत करने वाले अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना पसंद करोगे? नहीं करोगे, तो गीबत को भी नापसंद करो। ये इस्लाम ने कहा ना। अब जो करता है
اس کا مطلب مرے ہوئے بھائی کا گوشت بھی وہ کھا رہا، اور یہ رحمانی تصور ہے ہی نہیں، یہ سب شیطانی تصور ہے۔ پریپیئر ہو جاؤ۔ میں یہ عمل کی دنیا میں آپ سوچ رہے ہوں گے کیا کیوں بول رہا ہوں کہ 8-9 دن جو موجود ہے نا، خدا کے واسطے ہاتھ میں اب بھی لے لو قرآن، اب تو محبت کرو شریعت سے، کیونکہ پورے رجسٹر پیش ہونے والے ہیں 15ویں شعبان۔ سمجھ رہے ہو کیا کرے ہوں گے؟ کم سے کم اتنا تو سوچو، لاسٹ پڑھنا تو بھر جانا، وہ آپ کے حساب سے بولو، لاسٹ پڑھنا تو بھر دے یار۔ اب یہ ڈرا نہیں رہا ہوں، احساس دلا رہا ہوں۔ اللہ غفار ہے، نہیں اللہ غفار ہے کون بتائے؟ اللہ قہار نہیں ہے؟ اللہ سریع الحساب ہے کہ نہیں؟ شدید العقاب کس کی شان ہے؟ صرف اللہ کی مغفرت پر امید نہ رکھو، خوف الہی رکھو، یہ دونوں کے بیچ میں کھڑے رہو۔ جو پیچھے ہو گیا ہے نا، اب جو بھی ہو گیا تم لوٹا نہیں سکتے۔ اب جو بچے سے دن ہے نا، 9 دن یا 8 دن، اس میں کم سے کم اتنا کر دو کہ اللہ کو رحم آ جائے، اللہ کو رحم آ جائے۔ آپ کا ڈر دے کہ ایسا عہد کر لو، پھر انشاءاللہ پھر انقلابی مطلب رمضان بھی ہو آپ کا، اور انقلابی انسان بھی بن جائے۔ انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، شیطان کے جملے ہیں کہ میں نے ان تمام چیزوں کا میں تو انکار کرتا ہوں جن جن چیزوں میں تم نے مجھ سے پہلے اسے شریک کر رکھا ہے۔ ان الظالمین لہم عذاب الیم، ظلم کرنے والوں کا دردناک عذاب ہے۔ ابھی بھی عذاب علیم کا لفظ ہے، میں نے اس کی مثال بتائی ہے، مزید آگے چل کر بتاؤں گا، لیکن بڑا خوبصورت مجھے اتنی باتیں اس پر آ رہی ہے نا، میں اور اسٹڈی کروں گا۔ انی کفرت بما اشرکتمون، جن جن چیزوں میں تم نے، یعنی جن جن چیزوں میں، اور جن جن کا انڈیکس مان لو، رحمانی انڈیکس کیا ہے اور رحمان کے علاوہ انڈیکس کیا ہے، گویا اللہ کے علاوہ جن جن چیزوں کو آپ نے فالو کیا ہے وہ سب شیطانی انڈیکس ہے، اور فرما رہا ہے کہ ایسے انڈیکس والے ظالم ہیں اور ایسے ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ نے ہمیں ابھی سانس دی ہے، توبہ کا دروازہ امت محمدیہ کے لیے بند ہے۔ اس ماہ کو ماہ توبہ بھی بولتے، لیلۃ التوبہ ہے، ماہ توبہ بھی بولتے۔ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گناہ کیے ہیں تو ان سے آپ یو ٹرن کر لیں، رجوع کر لیں، اور پھر اللہ سے پکا سچا وعدہ کریں کہ ہم پھر آئندہ ایسا گناہ نہیں کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے دے گا۔ مزہ پھر اتنا آئے گا نا جینے میں کہ تکلیف بھی ہوگی، مسکراتے رہو گے، بازو بھی کٹ جائیں گے نا، مسکراتے رہو گے، پریشانیاں آپ کے سامنے ہوں گی لیکن پریشانیوں کو پریشان کر دو گے آپ۔ یہ پوزیٹیوٹی، جیسے آج دیکھیے آپ پیزا برگر کھانے کے لیے کیسا مزہ آتا، لیکن نان ہیلدی چیز ہے کہ نہیں بتاؤ، لیکن آپ نے اس سے محبت کر لیا اس لیے مزہ آ رہا ہے۔ ایک دن یہ سوچ کر دیکھیے نا کہ یہ نان ہیلدی چیزیں ہیں، پھر آپ اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، پھر ہیلدی چیزوں کی طرف دھیان آ جائے گا۔ تو آپ محبت تو کیجئے قرآن سے، محبت کیجئے نماز سے، محبت کیجئے شریعت سے۔ جب آپ محبت کریں گے تو یہ امپاسبل ہے کہ آپ جس سے محبت کریں وہ آپ سے محبت نہ کرے۔ ون سائڈڈ محبت صحیح ہے نہیں ہے، اس کا انجام برا ہے۔ تو اللہ سے محبت کرو گے پھر اللہ بھی، سبحان اللہ، رسول سے محبت کرو گے تو رسول بھی تم سے محبت کرے، صحیح ہے۔ قرآن سے محبت کرو گے تو قرآن بھی تم سے محبت، صحیح ہے۔ اس لیے آج ایک دم عہد کر لو انشاءاللہ کہ ہم توبہ کی کثرت کریں گے، اور اس توبہ کی کثرت کی قبولیت کے لیے درود کی بھی کثرت کرو، اٹھتے بیٹھتے الحمدللہ۔ ہوٹلوں سے بچنے کی کوشش کرو، ماں باپ اگر ہیں تو ماں باپ کو ٹائم دو، فیملی کو ٹائم دو، گھروں میں بیٹھو، زبردستی ان سے پوچھو، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یہ سب اپنے اپنے موبائل میں لگے ہوئے نہیں، ڈانٹو، بولو، بات کرو۔ مر جائیں گے تو یہ ماحول ہوتا ہے، خاموشی موت کی نشانی ہے، زندہ ہو تو زندہ دلی کا ثبوت تو دو۔ اس لیے زبردستی پوچھو نانی کی بات، زبردستی پوچھو اپنے بڑوں کی باتیں، تو اپنی فیملی میں ٹائم گزارو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کے اس خصوصی درس کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، نہلوار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش اور نسلوں کی حفاظت فرمائے، ماہ نور اور ماہ برکت کی
برکات سے، سعادات سے ہم سب کو مستفیض اور مستفید فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔